ہاسپٹل سے عاصم بھائی کا فون آیا تھا۔ مہاجبین نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ عاصم بھائی نے اسے فوراً پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اماں، ابا، پھپھو اماں اور پھوپھا جان چاروں مل کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کسی بھی روز ان کی واپسی متوقع تھی، لیکن مہاجبین کی حالت اچانک خراب ہونے کے باعث اسے وقت سے پہلے ہی ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ عالم شاہ وہ فون رکھ کر تیزی سے ان تک پہنچی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، جبین آپا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ اچھا، ضرور جاؤ۔ آپ نہیں چلیں گے؟ وہ حتی المکان اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے سے گریز کرتا تھا اور خود تو کبھی اس کے میکے گیا ہی نہیں تھا۔ میں آؤں گا بعد میں، تم چلو پہلے۔ جی۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو عاصم بھائی کوریڈور میں ہی مل گئے۔ جبین آپا کیسی ہیں؟ شکر ہے خدا کا، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ آؤ تمہیں تمہارا بھانجا دکھاؤں۔ بچہ اس نے بازو میں بھرا تو اس کے لبوں سے بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کتنا پیارا ہے، بالکل آپا پہ گیا ہے۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ اگلے دن مہاجبین کو بھی کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی ایسی ہی تھی کہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اسے ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ زوفیشا رات کو اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ دوسرے دن عاصم بھائی نے اسے سمجھایا کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیج دیں۔ کیسی ہے تمہاری آپا؟ وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلی ہی بات اس نے یہی پوچھی۔ اب ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ اور تمہارا بھانجا؟ بالکل خیریت سے ہے اور بہت پیارا ہے۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زمینوں پر کچھ کام ہے، چند دنوں کا کام ہے، اتوار تک لوٹ آؤں گا۔ اچھا۔ سنو روشنی، اپنی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے بتایا۔ اس سوال کے جواب کا کوئی تو مطلب ضرور تھا۔ 1.5 سال، اس نے زیر لب دہرایا۔ روشنی، کتنا اچھا ہوتا نا ہمارے ہاں بھی کوئی اولاد ہوتی۔ کیا تمہیں یہ خواہش نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں، بس جب خدا کی مرضی ہو۔ جانتی ہو، میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری ایک بیٹی ہو، بالکل تمہارے جیسی، اجلی پیاری۔ ہم اپنی بیٹی کا نام سحر رکھیں گے۔ سحر؟ شاید اس کے چلے آنے سے اس خاموش اور اداس رات میں سحر آ جائے۔ وہ بہت دھیمے سے سرا رہا تھا۔ چلتی ہو میرے ساتھ؟ پھر اچانک وہ اپنے ہی انداز میں لوٹ کر پوچھنے لگا۔ کہاں؟ وہ اس کی خود کلامی میں گم تھی، اچانک چونک اٹھی۔ زمینوں پر، اپنا گھر بھی ہے وہاں، انجوائے کرو گی۔ نہیں، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا ہے ابھی، اور دیکھ بھال کے لیے کوئی ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں لوٹوں تو میں ملنے چلوں گا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ باہر تک گئی تھی۔ کہانی کا اگلا باب۔ نہ جانے قبولیت کے کن لمحوں میں عالم شاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب ڈاکٹر نے اسے اس کے اندر جنم لینے والی نئی زندگی کے مطابق بتایا تو اس کے ذہن میں یہی بات گونجی۔ مہاجبین بھی یہ خوشخبری سن کر نہال ہو گئی تھی۔ اللہ کرے تمہارے ہاں چاند سی بیٹی ہو، پھر میں اسے تم سے اپنے حارث کے لیے مانگ لوں گی۔ نہیں آپا، وہ ذرا سختی سے بولی، ابھی ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ تقدیر کی بند کتاب کے اندر لکھے ہوئے فیصلوں کو پڑھنے پر جب ہم قادر نہیں رکھتے تو پھر ہم کیسے چاہ سکتے ہیں ایسی خواہشات؟ از وقت یہ اظہار کا ٹائم نہیں ہے۔ کیا خبر وہ ان چھپے ہوئے آسمانی فیصلوں کے مطابقت رکھتی ہیں بھی یا نہیں؟ مہاجبین محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اماں، ابا اور پھپھو جان کے آنے میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے بات بدلی۔ تب تک آپ کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کتنے خوش ہوں گے وہ لوگ، اتنا بڑا سرپرائز ہے ان کے لیے۔ ہاں، ایک نہیں 2 سرپرائز ہیں۔ تمہارے شوہر کو پتہ ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شام کو شاید ان کا فون آئے تب بتاؤں گی۔ ایسے انہوں نے بھی آپ والی خواہش کا ہی اظہار کیا تھا، انہیں بھی بیٹی کی ہی آرزو ہے۔ زوفی، تیری بیٹی تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوگی، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ تو اس کی نظر میں ہی نہیں سما پائیں گے۔ کیا ہے آپا، کہہ تو رہی ہوں، ابھی ان باتوں کے لیے وقت پڑا ہے۔ ہاں، پھر بھی اب انسان اس بات پر بھی تو قدرت نہیں رکھتا نا کہ اپنے دل میں خواہشات کو جنم نہ لینے دے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شام اتری تو اس نے فون کر کے ڈرائیور کو بلوا لیا۔ عالم شاہ نے شام کو فون کرتے رہنے کا کہا تھا، لہٰذا وہ شام کو گھر پر ہی رہتی تھی، اور آج تو پہلی بار اس کا دل اسے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ حسب وعدہ اس نے 7 بجے فون کیا تھا۔ اوہ جان عالم، کیسی ہو؟ نہ جانے کیوں وہ بھرت ترنگ میں بول رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ اتوار کو ہی آئیں گے؟
ظاہر ہے آنے سے قبل تمہیں بتایا تو تھا میں نے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو نہیں، ہاں ایک خبر ضرور ہے۔ اچھا سناؤ۔ آپ نے جانے سے قبل ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اب اس خواہش کے پورے ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ تمہارا مطلب؟ وہ بے تاب ہو گیا۔ تمہارا مطلب؟ روشنی، وہ چاند سی اجلی بیٹی کی خواہش؟ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ مائی گاڈ! اس کی آواز اور لہجے میں دنیا بھر کی خواہشات سمٹ آئی تھیں۔ تم نے مجھے تب ہی کیوں نہیں بتایا؟ تب میں خود لا علم تھی۔ تم خوش ہو نا روشنی؟ جی میں بھی خوش ہوں، بے انتہا خوش ہوں، بے اندازہ۔ میں فوراً دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ میں آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ ابھی؟ آپ اس وقت؟ اور آپ کے کام؟ میرے لیے تو فی الوقت دنیا کا ہر کام اس خوشی کے آگے کچھ نہیں جو میں تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر پانا چاہتا ہوں۔ میں بس آ رہا ہوں۔ لیکن رستہ لمبا ہے اور رات سر پر آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بے فکر ہو جاؤ جان عالم، 6 گھنٹے کی مسافت محض 3 گھنٹے میں طے کر کے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا۔ عالم شاہ سنیں عالم! وہ پکارتی رہ گئی لیکن وہ فون رکھ کر چلا جا چکا تھا۔ پریشان سی ہو کر وہ فون کے پاس سے ہٹ گئی۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل محجبین کے پاس جانا تھا۔ رات کا کھانا وہ اس کے ساتھ ہی کھاتی، لیکن اب عالم شاہ کی فوراً آمد پر وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کو دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 2.5 گھنٹے محجبین کے پاس گزار کر واپس لوٹ آئے گی۔ امید، اس نے چائے لاتے ہوئے نوکرانی کو کہا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ اس کی واپسی 10 بجے ہوئی تھی۔ گھڑی دیکھتی، سیڑھیاں چڑھتی وہ اندر آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں خیراں اونگ رہی تھی۔ خیراں؟ جی بی بی جی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ آ گئی میری بی بی صاحبہ، کھانا لگا دوں؟ نہیں، تمہارے شاہ صاحب نہیں پہنچے؟ جی وہ تو جی گئے ہیں نا زمینوں پر۔ وہ جھلا کر بولی۔ ظاہر ہے اس کی اچانک آمد کا علم صرف اسے ہی تھا۔ اس کی نیند کی رواں گہروں میں دروازے پر دی کی دستک حائل ہو گئی۔ اس کی نظر سامنے رکھے ٹائم پیس پر گئی تھی، پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بستر سے اتر کر وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی۔ بی بی جی، باہر مکرم کھڑا تھا۔ مکرم؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی صورت پر جیسے کوئی اندھیرا سا حادثہ چھا گیا ہو۔ مکرم صاحب، تمہارے شاہ صاحب؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کپڑے بدلیں، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ دروازے کو تھامے تھامے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ ہاسپٹل کے برآمدے میں ایک گول ستون پر ٹیک لگائے وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ مکرم علی سر جھکائے اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ شاہ صاحب نے جلدی پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ رستہ بے حد خطرناک تھا، جنگل اور اجاڑ علاقہ۔ شاہ صاحب کی گاڑی ایک موڑ پر توازن کھو بیٹھی اور کھڈے میں جا گری جو نوکیلے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کمر کے بل ان پر گرے، اسی لیے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹیں آئی ہیں۔ وہ بہت خطرناک ہیں، ان کا بچنا زیادہ ممکن نہیں، وہ انہیں بتا رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے حاصل کردہ ساری معلومات اسے فراہم کر کے ایک نگاہ اس کے ستے ہوئے چہرے، بکھرے ہوئے بال اور خشک آنکھوں پر ڈالی اور مڑ گیا۔ پوری رات اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے گزار دی۔ مکرم علی نے کئی بار اس سے گھر چلنے کی درخواست کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ لب جیسے سب کچھ کہنا اور کان کچھ بھی سننا بھول گئے تھے۔ کتنی آزمائشیں اور کتنی آزمائشیں، بس ایک تکرار تھی جو اس کے اندر چل رہی تھی۔ صبح ڈاکٹرز نے اس سے خود بات کی۔ آپ کے شوہر کے بارے میں فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، 50-50 چانسز ہیں، ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں مگر اس طرح کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ فی الوقت وہ کوما کی حالت میں ہیں۔ کل ان کا آپریشن ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی صورت میں 3 ماہ بعد دوسرا آپریشن ہوگا۔ خوبی قسمت سے وہ آپریشن بھی کامیاب ہو گیا تو آپ کے شوہر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹرز کے چہرے پر ڈالی۔ ان کی تسلی میں چھپے ہوئے کھوکھلے پن کو محسوس کر چکی تھی اور پھر وہیں کھڑی رہی۔ بی بی جی، مکرم علی وہاں پہنچ گیا تھا۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کل سے آپ نے بالکل آرام نہیں کیا۔ میں ٹھیک ہوں مکرم، آپ یہاں رہ کر بھی شاہ صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں چل کر تھوڑا سا آرام کر لیں۔ سائیں تو ٹھیک ہو کر مجھ سے ہی پوچھیں گے نا
کہ میں نے کتنا خیال رکھا ہے آپ کا۔ ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مکرم علی کو دیکھا اور بوجھل قدموں سے اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ کہانی کا اگلا باب۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اس کے سوئے ہوئے ذہن میں کچھ آوازیں گونجی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی کوئی حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم گہرے اندھیرے کھڈوں میں جا گرو اور کوئی تمہاری لاش کو وہاں سے نہ نکالے؟ تمہاری لاش ایک چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کا خون آلود وجود اب تک اس کی آنکھوں میں پردے پر ڈوبے ہوئے اور سامنے نظر آ رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو حواسوں میں لانے کی کوشش کی اور سرہانے رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر لبوں سے لگا لیا۔ مکرم علی نے اسے گھر لا کر بڑی منتیں کر کے خواب آور گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا اور نہ جانے کب سے وہ نیند میں ہی ایک منظر بار بار دیکھ رہی تھی، اور اب کبھی اپنے ہی کہے الفاظ جو شاید ایک طویل عرصہ پہلے اس کے لاشعوری طور پر ادا ہوئے تھے، اس کے ذہن میں ہر طرح ہلچل مچا رہے تھے۔ بڑی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ بددعائیں میں نے تمہیں دی تھیں یا اپنے نصیب کو؟ پھر ایک سسکی لے کر اس نے سوچا، اور کیا وہ بددعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ اگر قبول ہو گئی تھیں تو پھر اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ اتنی دیر؟ خاموش اداس بیڈ روم کو ہر شے دیکھتے ہوئے اچانک اس کے دل و دماغ پر وحشت سوار ہو گئی۔ اسے لگا ایک چیز بظاہر ساکت ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر کہیں نولے بلند ہو رہے تھے، چیخیں نکل رہی تھیں، ہر طرف طوفان برپا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کا رستہ بند ہونے لگا۔ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ بیڈ روم سے باہر آئی۔ ڈرائیور، وہ چیخی، گاڑی نکالو فوراً۔ کہاں لے چلوں بی بی جی؟ اس کے پچھلے نشست پر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہی اس نے ادب سے پوچھا۔ پھوپھو اماں کے گھر۔ اس نے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ قطعاً طور پر اپنے حواس میں نہیں تھی، دل و دماغ وحشت سے چلا رہا تھا، اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے اتر کر لپک کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ نیچے اتری اور بغیر کچھ کہے سنے دروازہ دھکیل کر گھر میں داخل ہو گئی۔ صحن میں، برآمدے میں اور پھر برآمدے سے ہر کمرے میں وہ داخل ہو کر واپس نکلتی آئی۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ آپا، وہ چلائی، پھوپھو اماں، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی کاندھا ایسا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہاتی۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا، اور درد کا کالا ناگ اسے ڈس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حواسوں میں لوٹی تو آنسو ہتھیلیوں سے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پورے گھر میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود ہی فراموش کر دی گئی تھی کہ مہاجبین ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور عاصم بھائی کو اس وقت اسی کے پاس ہونا تھا، لیکن دروازہ کیوں کھلا تھا؟ باہر تالا کیوں نہیں تھا؟ وہ سخت حیرانی کے عالم میں کھڑی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی، تب کہیں دور سے آتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بہت دنوں کی بات ہے، فضا کو یاد بھی نہیں، یہ بات آج کی نہیں۔ مغنی کی دردناک آواز اس کے دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے غور کیا، آواز اوپر سے آ رہی تھی اور آواز آذر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ شباب پر بہار تھی، فضا بھی خوشگوار تھی۔ نہ جانے کیوں مچل پڑا، میں اپنے گھر سے چل پڑا۔ اس نے مجھ کو روک کر بڑی اداسی سے ٹھوکر ماری تھی، لوٹ آئے پھر قسمت نہ جانے کہاں۔ اس کے قدم دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور مدھم سروں میں بجتے کیسٹ پر یہ آواز گنگنا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور درد بھرے بولوں کو سنتی رہی۔ اسے جیسے الہام ہو گیا ہو کہ اندر کون ہے۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں بجھتے کیسٹ پلے ہو رہے تھے۔ کون؟ ایک مانوس مہرانی آواز برسوں بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پھر لائٹ جل گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اسے یاد نہ تھا، اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے بیچ میں کئی صدیوں کے صحرا اور سمندر حائل رہے تھے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک ٹک ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اجالا بالآخر وہ حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے جیسے انتہائی کرب کی عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ یہ نرم آواز سماعتوں پر سکون اور طمانینت کی پھوار برساتا، یہ لہجہ ایک عجب کسک تھی جو رگ
دیے سرایت کر رہی تھی۔ عاذر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رائل بلو بلیک ساڑی میں اس کا مرمر وجود کسی بت کی طرح ساکت تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھیجیں، وہ ماضی کی ان راہوں میں دوڑ رہی تھی جن پر یادوں کے گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ پھول تو یقیناً خوبصورت تھے لیکن کانٹوں کے ساتھ تھے، اور وہ کانٹے اس کی سوچوں کے پاؤں لہو لہان کر رہے تھے۔ وہ ایک لذت آمیز تکلیف میں مبتلا اس کے سامنے حالت مرکب میں کھڑی تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور ڈھلکے ہوئے پلو کے ساتھ اسے وہ کوئی جوگن لگنے لگی۔ اس نے برسوں جنگلوں ویرانوں کی خاک چھانی ہو اور پھر اچانک اپنے مندر کے دیوتا کو سامنے پا کر ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اجالا، آنکھیں کھولو۔ ذوالفشاں نے ایک جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دشمن جان کس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں تکتا ہوا، جیسے ابھی اسے دونوں شانوں سے تھام لے گا۔ ذوالفشاں نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھوں کو سختی سے بند کیا، پھر کھولا۔ کون تھا وہ؟ اس نے دماغ میں روشنی کے جھماکے ہوتے ہوئے دیکھے۔ عالم شاہ، وہ بے آواز بڑبڑائی۔ ہاں، آنکھیں تو اسی کی ہیں، ان سے جھکتے جذبے کی ہیں۔ نہیں، عاذر، کیا یہ تم ہو؟ ہاں اجالا، میں ہوں عاذر، تمہارا عاذر۔ وہ جذبات کے امڑتے سیلاب میں ہر بات فراموش کر رہا تھا۔ میرے عاذر؟ وہ خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں تمہارا، صرف تمہارا۔ وہ بے بسی اس کے کاندھے کو تھام کر اسے فیل ہوئی۔ اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ، اس کی آواز اسے فریب میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن اس کے شانے محض ایک انسان کے ہاتھوں کی نبض پہچان سکتے تھے۔ وہ یکدم مکمل طور پر حواسہ میں آ گئی۔ عاذر! اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹا دیے۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ سے دیکھا، پھر اداسی سے مسکرا دیا۔ بہت پریشان لگتی ہو، تم کب لوٹے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج ہی لوٹا ہوں۔ مدت ختم ہو گئی۔ ابھی عاصم بھائی مجھے یوں چھوڑ کر ہاسپٹل گئے، امی وغیرہ بھی کل تک آ جائیں گے، لیکن تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر پیچھے کی اور پلو سیٹ کر کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ میں۔ وہ چونک کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح سے بھاگ کر یہاں آئی تھی اور وہ کون سی سوچ تھی جو اس کے تعاقب میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ماضی میں نہیں تھی، حال بے رحم اور شفاق تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اجالا، ٹھہرو۔ کہاں جا رہی ہو؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اور تم یہاں کیوں آئی تھی؟ عاذر! اس کی آواز بھرا گئی۔ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، کسی خواب سے ڈر کر جاگی تو بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ مجھے اب جانے دو۔ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں شکریہ، تم یہیں ٹھہرو، آپا بھی کل آ جائیں گے، انہیں باقی لوگوں کو بتا دینا، میں چلتی ہوں۔ اجالا! اس نے پکارا، مگر وہ رکے بغیر چلی گئی۔ سیڑھیاں اتر کر صحن پار کیا اور دروازہ کھول کر گلی میں آ گئے۔ ڈرائیور ٹک باندھے اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا اور پھرتی سے اس کے لیے دروازہ کھلا۔ ڈرائیور، ہاسپٹل چلو۔ اس نے اندر بیٹھ کر بے دم سی ہوتے ہوئے پشت پیچھے ٹکا لی۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح نڈھال سی بیٹھی رہی۔ گاڑی لمبی چلتی سیدھی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس کا دماغ ایک نقطے پر ساکت تھا۔ عاذر، عاذر، عاذر ایک نام تھا جو بدن کی کھوکھلی عمارت میں گونجتا چلا جا رہا تھا، جس طرح کہ کوئی آواز کسی مقبرے کے گنبد سلسلے میں دیوار سے دیوار تک ٹکرا رہی ہو۔ کیوں چلے آئے ہو تم؟ کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر اس نے ایک سسکی لی۔ اس ذہن، اس جسم کے اندر برپا یہ شور کتنی مشکلوں سے تھما تھا۔ یہ زندگی کس عذاب سے گزرنے کے بعد پھر ایک محور پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ کتنے طوفان کے بعد یہ سمندر پر سکون آیا تھا۔ تم نے پتھر پھینک دیا۔ کیوں چلے آئے ہو عاذر؟ کیوں؟ جی بی بی جی، جی کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، تم گاڑی چلاؤ۔ ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی رکی۔ وہ اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بی بی صاحبہ، مکرم علی اسے کوریڈور میں ہی مل گیا تھا۔ مکرم نے پوچھا، کہاں تھیں آپ؟ میں 2 بار گھر فون کر چکا ہوں۔ تمہارے صاحب کو ہوش آیا؟ اس نے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔
آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل سکتی ہیں، کل صبح 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ مکرم علی دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کو اس حالت خراب میں دیکھ کر کیا اذیت ناک عمل تھا۔ اس کو لگا اس کا دل اس کے منہ کے راستے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آپ ان کی مسز ہیں نا؟ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اس پر نگاہ جمائی۔ یہ فی الوقت ہوش میں ہے، آپ مل سکتی ہیں۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ روم تک پہنچی۔ اس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ عالم، زوفیشا نے اسے پکارنے کی کوشش کی، پھر اس کے اندر دبی تمام چیخیں، تمام آہیں آزاد ہو گئیں۔ بیڈ کے سرانے کو تھام کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بی بی صاحبہ ہمت پکڑیں جی۔ دروازہ کھول کر تیزی سے مکرم صاحب اندر داخل ہو گیا۔ دیکھیے پلیز یوں شور مت کریں۔ ڈاکٹر الگ پریشان ہو گیا۔ مکرم مجھے یہاں سے لے چلو، میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں انہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے وحشت ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گی۔ مکرم علی، خدا کے واسطے مجھے گھر لے چلو۔ وہ ہوش سے بیگانی ہو گئی تھی۔ مکرم علی اسے باہر لے آیا۔ کہانی کا اگلا باب۔ ہاسپٹل کے آراستہ و پیراں ویٹنگ روم میں وہ سب جمع تھے۔ اماں کے کاندھے پر سر ٹکائے وہ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھی۔ مہاجبین سامنے والے صوفے پر بیٹھی حادثے کے مطابق معلوم کر رہی تھی۔ پھپھو اماں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر رواں تھیں۔ 10 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اس وقت دیوار میں ٹنگی نفیس وال کلاک 3 بجا رہی تھی۔ جبین بیٹی، اس کو کچھ کھلاؤ، اس طرح کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ پھپھو اماں نے اس کو پریشان بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گی پھپھو اماں، اس وقت میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی۔ آخر یہ آپریشن کب ختم ہوگا؟ اماں بیکل ہو کر گویا ہوئی۔ کوئی خیر خبر ہی سنا دیجیے۔ ہمت رکھو۔ ابا نے ان کے کاندھے کو تھپتھپایا۔ خدا سب ٹھیک کرے گا۔ ایک طویل وقفہ تھا جس کے دوران اس نے اذیتوں اور بیقراریوں کی گھڑی ایک ایک پل کر کے گزاری تھی۔ باہر ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ مسز عالم، آپ ڈاکٹر یونس سے ان کے روم میں مل سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، آپریشن ہو گیا؟ اماں گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ جی ہاں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اے خدا تیرا شکر ہے۔ سب کے لبوں پر یہی الفاظ تھے۔ چلو بیٹا۔ ابا نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ ڈاکٹر سے ملائیں۔ گہرے سانسوں پر قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عالم، آپ کے شوہر کا پہلا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ سرجن یونس نے مسکرا کر اسے نوید سنائی۔ آپ کو مبارک ہو، انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ ہولے سے مسکرائی۔ دوسرا آپریشن کچھ عرصے بعد ہوگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ مسٹر عالم مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہیں یا میرا مطلب ہے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زوفیشا نے بے جان نظروں سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کو ڈسٹرب ضرور کر دے گی، لیکن اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے شوہر اس آپریشن کی ناکامی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائیں گے۔ ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں چل پائیں گے۔ اس کا تیزی سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر زوفیشا نے میز پر سر ٹکا دیا۔ ڈاکٹر کی آواز اور سید عالم شاہ کا چہرہ اس کے دماغ میں گڑمڑا رہا تھا۔ بیٹا حوصلہ رکھو۔ ابا نے افسردگی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ ابا؟ کسی دکان پر ملتا ہو تو اتنا خرید لوں کہ زندگی بھر کے مصائب اور دکھوں کو آواز دے کر ایک ساتھ بلا لوں، ایک ساتھ سامنا کر ڈالوں سب کا۔ لیکن حوصلہ کہیں ملتا بھی تو نہیں نا ابا جان۔ بیٹا، خدا کسی انسان کو کبھی اس کے حوصلے سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو چندا، کل تک وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بات کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سلسلہ دوبارہ سے جوڑا۔ آپ لوگ ان سے مل سکیں گے۔ جب تک ان کے زخم وغیرہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ یہاں ایڈمٹ رہیں گے، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکیں گے۔ اگلا آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر؟ کب تک میں اس کرب کی سولی پر لٹکتی رہوں گی؟ یقین کریں ڈاکٹر، وہ ایسا شخص ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں اسے دیکھنا اور اسے تسلی دینا مجھے کرب کی آخری سرحد پر کھڑا کر دے گا۔ مجھے احساس ہے۔ بہرحال تقریباً 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا پوری طرح سے اس آپریشن کے اثر زائل ہو جانے کے بعد۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ابا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ روشنی اس کے چہرے پر نگاہ جمائی۔ وہ بڑی بے بس کھڑی تھی۔ جی کہیے۔ پٹیوں سے جکڑا اس کے ماتھے کو اس نے تھام لیا۔ کیا میں ٹھیک
ہو پاؤں گا روشنی؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب بے یقینی، ایک خوف تاثر تھا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو میں اس طرح سے رہ نہیں سکتا روشنی۔ یہ بستر روئی سے نہیں آگ سے بنا ہے۔ یہ جو ہسپتال کا کمرہ ہے نا، یہ نظر نہ آنے والے شعلوں سے لپٹا ہوا ہے۔ میرے لیے قبر اس سے زیادہ مناسب ہوگی۔ خدا نہ کرے اس طرح مت کہیں۔ کبھی کبھی لبوں سے نکلی بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک تکلیف دہ احساس میں گر گئی تھی۔ ہاں، شاید کبھی میرے لیے کسی نے یہ سب کہا ہو سکتا ہے نا روشنی؟ عالم پلیز مت کریں ایسی باتیں۔ مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ بس کچھ ہی دنوں میں ہم گھر چلے جائیں گے۔ ذوالفشاں نے اسے تسلی دی۔ کیسے چلیں گے؟ میں چل کہاں سکتا ہوں؟ ڈاکٹرز کو بلاؤ روشنی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اب کبھی چل بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں اصل صورتحال جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ مجھے بتاؤ روشنی، مجھے بتاؤ۔ عالم شاہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ سب کچھ سہ نہ سکے۔ مجھے کہو کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں۔ بتاؤ کہ میں ساری عمر کے لیے ایسا ہوں، یوں ہی شعلوں کے بستر پر گزاروں گا۔ کہہ ڈالو کہ وہ عالم شاہ جو ہزاروں دلوں کا پیکر ہوتا تھا، مغرور تھا، اب زمین پر قدم جمانے کے قابل تک نہیں رہا۔ کہو، کچھ تو کہو روشنی۔ اس نے بے بسی سے گردن تکیے پر دائیں بائیں گھمائی۔ عالم، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ یقین کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح چلیں گے۔ آپ کا دوسرا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو؟ وہ ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظریں چرانا بھی ممکن نہ رہا۔ تو بھلا آپ منفی پہلو پر ہی کیوں سوچ رہے ہیں؟ تمہاری اماں بتا رہی تھیں تمہارا کزن واپس آ گیا ہے، اچانک وہ بولا۔ اب کی بار اس نے حقیقتاً نظریں چرائی تھیں۔ ہاں، اس کے جو مدت تھی جاب کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہنا چاہا، لیکن لہجے میں ہزاروں چور بولنے لگے تھے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب کس کی مدتیں ختم ہوئی ہیں؟ آپ آرام کریں عالم، زیادہ سوچیں مت۔ میرے پاس سوائے سوچنے کے اور رہ ہی کیا گیا ہے روشنی؟ سوچوں بھی نہیں تو کیا کروں؟ تو پھر اچھی باتیں سوچیں۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کبھی میرے اندر واضح ہو ہی نہیں پائی، وہ دلکشی سے بولا۔ فرق کیسے جان پاؤں کہ کون سی سوچ اچھی ہے اور کون سی بری؟ جن باتوں کو سوچنے سے خوشی حاصل ہو، اطمینان اور سکون محسوس ہو، وہ باتیں سوچا کریں۔ اچھا، اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یوں کہو کہ تمہیں سوچا کروں۔ ہاں، اچھا طریقہ ہے۔ ذوالفشاں مسکرائی۔ اس کے لبوں پر بھی غیر واضح مرہم سی مسکراہٹ چھا گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ چند دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جس وقت مکرم علی اسے ویل چیئر سے بستر پر منتقل کر رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمبی چوڑی جسامت، وہ زمین پر مضبوط سے قدم رکھتا تندرست و توانا وجود کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا۔ ذوالفشاں کو یہ سب دیکھنا اور محسوس کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تیز دھار چاقو اسے ایک ایک کر کے اس کے دل کی رگیں کاٹ رہا ہو، خون ابل کر حلق تک آنا چاہتا ہو۔ اسے ابلائیاں روکنا محو سمجھا تھا، پھر بھی اسے یہ سب کچھ دیکھنا تھا، محسوس کرنا تھا اور صبر کرنا تھا۔ روشنی، وہ اسے سہارا دے کر اونچا کر رہی تھی جب اس نے پکارا تھا۔ جی کہیے، اس نے تکیے کے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو، پچھلے کئی دنوں سے میرے اندر جو ابال اٹھ رہے تھے وہ اب بیٹھنے لگے ہیں۔ دنیا کو تہس نہس کر ڈالنے کی خواہش دم توڑ گئی ہے۔ ایک سکون سا پھیل گیا ہے، یا خاموشی سی آ گئی ہے۔ ہاں، ایک خاموشی، ایک سناٹا اتر آیا ہے میرے اندر، جو مجھ سے کہتا ہے کہ اب مجھے ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے، یوں ہی جینا ہے۔ اب ساری زندگی مکرم علی مجھے ویل چیئر سے بستر اور بستر سے ویل چیئر پر منتقل کرتا رہے گا، اور تم مجھے سہارا دیے کر یوں ہی بیٹھی رہو گی۔ تم روشنی ساری عمر کرو گی یہ سب کچھ؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے مکرم علی سے بھی زیادہ قابل اعتبار ہوں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ ناراض مت ہو، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو روشنی۔ جو کچھ میں کہہ جایا کروں اس کی گہرائیوں میں مت اترا کرو، کم از کم اب نہیں۔ اب تو میں صرف بولتا ہوں، سوچے سمجھے بغیر، جانے بغیر کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی گہرائی میں کوئی معنی پوشیدہ ہے بھی کہ نہیں۔ چلیں، آپ بس کریں، اس نے ٹرے نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ آپ کھانے کے لیے وقت بھی اتنی
باتیں کرتے ہیں کہ ایک دو لقمے سے زیادہ نہیں کھا پاتے۔ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں اس کے لیے اچھی خاصی توانائی درکار ہوتی ہے۔ 2 ماہ بعد جب ٹھیک ہو کر آپ پھر کم بولا کریں گے تو مجھے پھر وحشت ہوگی۔ اتنی باتوں کی عادت جو مجھے ڈال دیں گے۔ اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ تسلی دینے کا اچھا انداز ہے۔ آج میں خود کھانا کھلاؤں گی آپ کو، اس نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا، ورنہ چند لقمے بے دلی سے کھا کر چھوڑ دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اب جب تک تمہارے ہاتھ نہیں تھکیں گے میں کھاتا ہی رہوں گا۔ ذوالفشاں نے نوالہ بنا کر اس کی سمت بڑھایا۔ بی بی جی، دروازہ بجا کر خیران نے باہر سے پکارا، کوئی عازر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں جی۔ ذوالفشاں کا ہاتھ یکدم نیچے گر گیا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور پھر اس نے نگاہیں چرا لیں۔ عالم شاہ نے آنکھیں موند کر تکیے سے سر ٹکا لیا۔ جاؤ روشنی مل لو، مدھم آواز میں وہ بولا۔ آپ کھانا کھا لیں تو تم جاؤ، کھانا میں کھا لوں گا۔ جب وہ قطعی لہجے میں کوئی بات کہہ دیتا پھر اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی کہنا ممکن نہ ہوتا تھا۔ وہ اٹھی، ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر ذوالفشاں اندر داخل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو عازر، اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ بھی اس کے مقابل رکھی ہوئی ہاتھی دانت کے کام سے مزین کرسی پر ٹک گئی۔ اب کیسے ہیں عالم صاحب؟ شکر ہے خدا کا، پہلے سے بہتر ہیں۔ عازر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کو سادہ سا جوڑا بنائے وہ بنا کسی تاثر کے بیٹھی اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے اس انداز سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اپنے اندر کی کیفیات کو مقابل سے چھپانے کے لیے وہ اس طرح سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو تکا کرتی تھی۔ خاموشی ایک طویل وقفے تک جاری رہی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی تھی اور وہ اس کے چہرے کے پیچھے خیالات کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، عالم نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا تھا، بڑی محبتوں سے، پھر میرے نام کر دیا۔ بڑی محبتوں سے؟ اس نے عجیب کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ ذوالفشاں نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں۔ پھر اس نے صاف لہجے میں کہا، تمہیں کس بات کی زیادہ خوشی ہوئی تھی، گھر نام ہو جانے کی یا محبتیں؟ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، بہت سی باتوں کے جواب دینا تم پر فرض ہے اجالا۔ وہ مسکرایا، مگر نہ وہ میں نے پہلے پوچھی تھیں نہ میں اب پوچھوں گا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کوئی بزنس کروں گا، کوئی ایسا بزنس جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ نہ جانے کیوں تمہارے یہ عالی شان محل دیکھ کر بہت بااثر، بہت امیر بننے کی خواہش دل میں جاگی ہے۔ پھر وہ ہنسا اور دوبارہ کہنے لگا، ہاں، مگر اتنا ضرور کہ ساری عمر لگا کر بھی شاید ایسا محل بنا کر پھر بھی کسی کے نام نہ کر سکوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ کس قدر درست تھا اجالا۔ یہ دنیا بے شمار لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، ممتاز محل کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، اس نے بے یقینی سے کہا۔ معاف کرنا، شاید تلخ ہو رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں جو کچھ تہ میں جمع ہو وہ بھی سارا سطح پر آ جاتا ہے۔ ذوالفشاں نے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں یکا یک پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان آنسوؤں کو دیکھ سکے۔ دولت تو انسان کو بڑی خوشیاں دیتی ہے، پھر یہ کیا بھید ہے کہ تم ہر ملاقات پر آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہو۔ ہاں، دولت انسان کو خوشیاں دیتی ہے اور میں خوش ہوں۔ اچھا، خوشی کا اعلان اس محل میں شاندار محض الفاظ سے ہی ہوتا ہے؟ اندرونی جذبات اور بیرونی کیفیت کو اس ضمن میں کوئی خاص کردار نہیں ہوتا کیا؟ کیا ہوا ہے میری کیفیات کو؟ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ جب چھوڑ کر گیا تھا تو ایک ہنستا ہوا چہرہ، چہکتا ہوا چہرہ گیت تھا، مترنم و دلکش، اور اب ایک پرسوز غزل ہو، کرب کی انتہا کیفیت میں لکھی ہوئی کی غزل، اداس اور بیکل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے عازر، میری پریشانی میں مزید اضافہ مت کرو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے، چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں تاکہ مزید خوش رہو، لیکن ایک عجیب جذبے سے مغلوب ہو کر چلا آیا۔ شاید یہ بات میری انا پر ایک کاری ضرب تھی، برداشت نہیں کر پایا۔ وہ کون سی بات؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی ایک چیز تو میرے کمرے میں بھول گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہی لوٹانے آیا ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ اب یہ جھوٹی تسلیوں کی مجھے ضرورت نہیں، چلتا ہوں۔ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
بڑی خواہش تھی اس شخص کو دیکھنے کی جس کے آگے چاند و سورج بھی ماند پڑ جاتے ہیں، جو بات کرے تو زمانہ گردش میں آ جائے، تھم جاتی ہے اور خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی تھی، جو چلے تو ہر شہ سہم کر اسے دیکھتی ہے۔ بڑی خواہش تھی اسے شاہجہاں کو دیکھنے کی، لیکن فی الوقت نہیں، پھر کبھی سہی، خدا حافظ۔ وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بڑی دیر تک وہ کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر اس کی توجہ میز پر رکھے پیکٹ نے اپنی منجذب کر لی۔ اس نے جھک کر پیکٹ اٹھایا اور کھول کر دیکھا، اندر ایک مرجھایا ٹوٹا بکھرا ہوا گجرا رکھا تھا۔ اب مجھے ان جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں، اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے۔ ایک شدید درد کی لہر اس کے کاندھے سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نے گجرے کو بھینچ کر چور چور کر دیا اور ان بکھرے خشک پتیوں پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی۔